بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں اور کون سے حصے سے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے اور اس کائنات میں دو ایسی مخلوقات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوقات انسان اور جن ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے پر چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظر سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں میں قید کر دیا۔ جنات کو قید کرنے کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپی سے خالی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ الہی میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی برگزیدہ مخلوق میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اسے بہت سا علم عطا کر رکھا تھا۔ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا تھا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترے اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مصروف تھے انہیں پہاڑی جزیروں میں ویران جگہوں پر قید کر دے۔ یہ خاص مقرر وقت تک وہیں پر رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو مختلف جزیروں اور پہاڑوں میں قید کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک یہ جنات وہیں پر قید رہے اور پھر اللہ کے حکم کے تحت ان کو آزادی ملی اور پھر دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد ابلیس کے دل میں تکبر آ چکا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کو بولا کہ سجدہ کرو۔ اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کی پیداوار ہے، میرا اور اس کا کیا جوڑ، اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم باری تعالیٰ کے انکار پر اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور شیطان بنا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کو آزادی ملی چونکہ مقرر وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد دوبارہ جنات نکل کر زمین پر آ کر فساد پیدا کرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کا وجود کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے اور ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن مسجد الحرام کے 3 کلومیٹر دور واقع ہے اور یہ عظیم مسافت سمجھی جاتی ہے۔ تاریخی کتابوں میں اس کی شہرت اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کے ایک جماعت قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قرآن پاک سنا اور موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اس جگہ پر پہنچے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ وہاں آپ کی ملاقات جنات سے ہوئی جنہوں نے آپ سے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن اس تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد میں اس مناسبت سے وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے ڈیزائن تبدیل ہوتا گیا لیکن اس کے قیام کا واقعہ اب تک دلوں میں قائم ہے۔ جنات کیسے انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور ایک عام انسان اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام بن ابن تمیمہ کے مطابق انسان نیکی سے فارغ ہو کر جب برائی کی طرف راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دنیا پر برائی غالب آ جاتی ہے اور انسان برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ جنات جسم کے داخل ہو سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں جنات حاضر ہوتے ہیں اور یہ واقعات عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پتھر کے اوپر بیٹھ کر اور درختوں کے نیچے بیٹھ کر رفع حاجت پوری کرتے ہیں اور وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہاں پر جن موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر جنات غالب آ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت میں ایسے معاملات میں جنات سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے انسان کو جنات سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تعلیم بھی دی گئی، ایسی مسنون دعائیں بھی دی گئیں اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں سورہ بھی موجود ہیں۔
جن کو روزانہ پڑھنے سے کالے جادو سے بھی بچا جا سکتا ہے اور ان جنات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ سورہ فلق کی روزانہ تلاوت کرنے سے انسانی جسم میں کبھی جن داخل نہیں ہوتے، لہٰذا ان سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے اور اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو ان چیزوں سے بچا لیجئے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔